بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد معزز سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، عزیز نوجوانوں، رمضان المبارک کا مبارک مہینہ چل رہا ہے اور آج 17 رمضان ہے۔ فقہا نے، دین کے جاننے والوں نے جو اصطلاحیں قائم کی ہیں ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ارکان اسلام 5 ہیں: کلمہ شہادت کا اقرار، نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج بیت اللہ، ان کو کہتے ہیں ارکان۔ یہ اصطلاحیں ہیں اور یہ اصطلاحیں فقہا نے خود نہیں بنائی ہیں۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو فقہا نے خود بنا لی ہیں۔ یہ شریعت کی اصطلاحیں ہیں اور احادیث اور قرآن سے ثابت ہیں۔ فقہا اپنی طرف سے کوئی بات نہیں بناتے، بتاتے ضرور ہیں، بناتے نہیں ہیں، بتاتے ہیں۔ علماء مسائل بتاتے ہیں، بناتے نہیں ہیں۔ یہ ایک ذہن سے نکالنا چاہیے کہ میں تو علماء اپنی طرف سے مسئلے بناتے رہتے ہیں، کبھی کچھ کہہ دیتے ہیں، کبھی کچھ کہہ دیتے ہیں۔ تو یہ علماء، فقہا، دین کے جاننے والے، دین کی گہرائیوں سے واقف لوگ، فقہا جن کو کہا جاتا ہے، یہ مسائل بتاتے ہیں، بناتے نہیں ہیں۔ اور شریعت میں اس کی اصل موجود ہوتی ہے، قرآن اور حدیث میں اس کی اصل ضرور موجود ہوتی ہے۔ اسی کے مطابق وہ بتاتے ہیں کہ بھئی یہ چیز فرض ہے، یہ چیز واجب ہے، یہ چیز حلال ہے، یہ چیز حرام ہے، یہ چیز سنت مؤکدہ ہے، یہ چیز سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، یہ چیز واجب ہے اور واجب علی الکفایہ ہے، کچھ چیزیں۔ تو یہ سارے مسائل فقہا بتاتے رہتے ہیں، بناتے نہیں ہیں، بلکہ وہ احادیث اور قرآن سے مسائل کو نکال کر امت کو بتاتے رہتے ہیں کہ دیکھو یہ بھی حکم ہے، یہ بھی حکم ہے، یہ بھی حکم۔ اب مسئلہ چل رہا ہے رمضان کا، رمضان میں بہت سارے مسئلے آتے ہیں۔ تراویح کا بھی مسئلہ ہے۔ بعض لوگوں کے ذہنوں کے اندر یہ ہوتا ہے کہ قرآن پورا ہو گیا تو تراویح بھی ختم، یہ لو بھائی ہو گئی چھٹی۔ قرآن اگر 10 دن میں کسی نے پورا کر دیا تو اب تراویح بھی ختم ہو گئی۔ تراویح کب ختم ہو رہی ہے؟ لوگ پوچھتے ہیں تراویح کب ختم ہو رہی ہے؟ تراویح تو جب ختم ہوگی جب چاند نظر آئے گا عید کا، تراویح تو جب ختم ہوگی۔ باقی قرآن کوئی 10 دن میں پورا کر دو، 15 دن میں پورا کر دو، 17 دن میں پورا کر دو، 22 دن میں کر دو، 29 دن میں کر دو، وہ تو اپنے اس کی بات ہے۔ اب یہ تراویح جس سے ہم لوگ جو بالکل غافل ہیں کہ قرآن سن لیا اور تراویح کو بالائے طاق رکھ دیا، یہ تراویح سنت مؤکدہ ہے، یاد رکھ۔ اور سنت مؤکدہ کا چھوڑنے والا گنہگار ہے، سیدھی بات بالکل۔ سنت مؤکدہ ہے تراویح پڑھنا پورے مہینے،
اور تراویح کا چھوڑنا گناہ ہے۔ اگر تم جماعت سے نہیں پڑھ سکتے ہو، تنہا پڑھو، پوری رات وقت ہے اس کا، پوری رات میں پڑھ سکتے ہو۔ یہ ہے مسئلہ، اور یہ مسئلہ بتایا جا رہا آپ حضرات کو۔ بعض اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ فوری کرنے پڑتے ہیں، بعض حکم شریعت کا ایسا ہوتا ہے فوری کرنا پڑتا ہے کہ ابھی کرو، ابھی کرو، اور بعض حکم ایسا ہوتا ہے کہ ابھی نہیں کرو، تھوڑی دیر بعد میں کر لینا، اور تھوڑی دیر بعد میں کر لینا، اور تھوڑی دیر بعد میں کر لینا۔ اس میں گنجائش ہوتی ہے وقت کی۔ حکم تو آ گیا خدا کا کہ بندے تیرے اوپر یہ چیز ہم نے فرض کر رکھی ہے، اس کا حکم کا بجا لانا تیرے لیے ضروری ہے، لیکن کب کہ مولا ابھی کروں یا کچھ مجھے مہلت دی جا رہی ہے؟ کہا مہلت بھی ہے، مہلت بھی ہے۔ تو اس حکم کو کہا جاتا ہے کہ یہ حکم جو ہے فوری نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر تراخی کا حکم ہے، مہلت دی گئی ہے، بعد میں بھی کر لینا۔ جیسے کہ پورا وقت ہے نماز کے لیے، نماز کا حکم آیا، جیسے ہی وقت ہوا ظہر کا 12:16 ہوئے اور زوال کا وقت ختم ہوا، تو خدا کا حکم آیا، اے بندے نماز پڑھ۔ یاد رکھو اور غور سے سنو، 12:16 پر زوال ختم ہوا، حکم آیا خدا کا نماز پڑھ۔ مولا ابھی پڑھ لوں یا تھوڑا اور گنجائش ہے؟ میں تو کام میں لگا ہوا ہوں۔ جو کہا گنجائش ہے، اور کب تک پڑھ سکے؟ کہا جی 4 بجے تک پڑھ لے، 4:30 بجے تک پڑھ لے، جب تک عصر کا وقت شروع نہیں ہوتا ہے، جب تک پڑھنے کی گنجائش ہے۔ یہ وقت کے اندر تراخی، یہ شریعت کا حکم کتنا آسان، آسانی رکھی ہے۔ اگر یہ حکم دے دیا جاتا کہ 12:16 کے اوپر وقت ہو گیا ظہر کا، ابھی کرنا ہے، تو دشواری پیش آ جاتی ہے۔ اللہ نے رحمت فرمائی ہمارے اوپر، اس کے وقت کے اندر تاخیر فرما دی کہ اور گنجائش، ابھی پڑھ لو، تھوڑی دیر بعد میں پڑھ لینا، تھوڑی دیر بعد میں پڑھ لینا۔ اور اس کے لیے پھر فقہا نے اور علماء نے شریعت کی روشنی میں، احادیث کی روشنی میں کہا بھائی ایک وقت مقرر کر لو، اس طرح سے جو ہے لوگ پریشان ہوں گے۔ جماعت کی نماز کا اہتمام کرنا ہے تو مشورے کے ساتھ میں ایک وقت مقرر کر لو، بھائی 2 بجے ہوگی، 1:30 بجے ہوگی، 1:15 بجے ہوگی۔ یہ وقت ہم نے اپنی طرف سے اپنی مصلحت کے تحت متعین کر لیا۔ اور بھائی زکوٰۃ بھی فرض ہے، روزے بھی فرض ہیں، جو ارکان اسلام بتا رہا، زکوٰۃ بھی فرض ہے۔ زکوٰۃ میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا ابھی فرض ہوئی تو ابھی دے دے، چاہے بھوکا مر رہا ہو، لاک ڈاؤن لگا رکھا ہو حکومت نے، اور فیکٹریاں بند ہوں اور کارخانے بند ہوں اور تمہارے پاس کچھ نہ ہو، دکانیں بند ہوں اور مال و دولت نہ ہو، پھر بھی دو، پھر بھی دو، پھر بھی دو، کل لگا نہیں ابھی گنجائش ہے، اب نہیں دے رہے ہو تو دے دینا، فرضیت تو ہو چکی تمہارے اوپر، اور گنجائش ہے، نیت ابھی کر لو کہ دینی ہے، اور نظم ابھی بنا لو، اپنے مال کا پورا حصہ نکال کر کے بتا دو، اور پورا حساب لگا لو کہ اتنے مال کے اوپر ہماری اتنی زکوٰۃ ہمارے اوپر ہو چکی ہے، اگر اب نہیں، پیسہ اب نہیں ہے ہاتھ میں، ہمارے لاک ڈاؤن ہے اور کھانے کی بھی لالے پڑ رہے ہیں، اب زکوٰۃ اللہ ہے، زکوٰۃ تو فرض ہے، اس کی فرضیت کا ہمیں اقرار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض ہے، لیکن ہمیں نکالنی ضروری ہے، لیکن جب نکالیں گے تو بعد میں بھی نکال دیں گے، اللہ نے تو سہولت دے رکھی ہے بعد میں نکال دینا، لیکن نکالنا لازمی ہے، دینا پڑے گا، ورنہ تو گردن نہ پے گی۔ ارکان اسلام روزہ یہ فوری معاملہ، اس میں نہیں گنجائش۔
روزہ فرض ہے، اور ایسا فرض ہے کہ اب فوری طور پر اس کے اوپر لاگو کر دیا گیا جو صحت مند ہے، تندرست ہے۔ مریض کی بات الگ ہے، بیمار کی بات الگ ہے، لیکن جو تندرست ہے اور صحت مند ہے، ہوش و حواس والا ہے، اور وہ کوئی بیماری بھی نہیں ہے اس کے لیے تو لازمی ہے کہ ابھی رکھو بھائی، ابھی رکھو، یہ فرض ہے، ابھی رکھو، اس کے لیے ابھی کا حکم ہے۔ تو یہ اصطلاح ہے۔ اور اسی طرح ایک وہ بھی مکروہ، مستحب، سنت، یہ ساری اصطلاحیں شریعت کی اصطلاحیں ہیں، اور ہمیں ان کے مرتبے کے مطابق سمجھنا چاہیے کہ کون سی چیز سنت ہے، کون سی چیز مکروہ ہے، کون سی چیز حلال ہے، کون سی چیز حرام ہے، کون سی چیز فرض ہے، اور کون سی چیز ارکان اسلام میں سے ہے جس کے انکار کرنے سے انسان دائرہ اسلام سے بھی خارج ہو جاتا ہے۔ اب رمضان میں مسائل آتے ہیں، ایک تراویح کا مسئلہ، زکوٰۃ کا مسئلہ، دوسرے اب اخیر عشرے کا اعتکاف کا مسئلہ، اخیر عشرے کا اعتکاف، محلے والوں کے اوپر جو مسجد سے متعلق ہیں ان کے اوپر واجب ہے کہ ایک آدمی تو ضرور بیٹھے، اگر ایک آدمی بھی نہیں بیٹھنے کا تو سارے گناہگار۔ اسے کہتے ہیں واجب علی الکفایہ۔ کہیں گے یہ اصطلاح کہاں سے ہیں؟ یہ تو فقہا کی اصطلاحیں ہیں، اور بڑی سہولت کے لیے ہمارے لیے بڑی سہولت کی ہیں۔ اگر یہ کہہ دیا جاتا کہ سارے محلے کے لوگوں کو اعتکاف میں بیٹھنا ضروری ہے تو اب ہوتی دشواری نہیں، سارے محلے کے لوگ تو بیٹھ نہیں سکتے تھے، سارے محلے کے لوگ نہیں بیٹھ سکتے تھے۔ شریعت نے رحم کھایا ہمارے اوپر، اللہ کو رحم آیا ہمارے اوپر، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رحم آیا اپنی امت کے اوپر، اور فرمایا کہ نہیں، واجب علی الکفایہ ہے، سب کے اوپر واجب نہیں ہے، ایک آدمی بھی اگر بیٹھ گیا محلے کا تو سب کی طرف سے ادائیگی ہو جائے گی۔ واہ واہ، کتنا بڑھیا حکم ہے، اتنا عمدہ حکم ہے شریعت کا، اتنا عمدہ حکم ہے کہ سب کی ذمہ داری ایک آدمی کے اوپر۔ اور شریعت نے بتلایا الامام ضامن، امام ضامن ہے، یہ اللہ سارے مقتدیوں کی جو گٹھری اپنے سر پہ لے ہوئے امام، سارے مقتدیوں کی جتنے بھی یہاں سے وہاں تک اور اوپر کہاں تک نماز پڑھ رہے ہوں گے، ان سب کا جو ہے بار اپنے اوپر لے رہا، اکیلا امام لے رہا۔ ایسے ہی اعتکاف جو ہے یہ واجب علی الکفایہ۔ اور سنو، یہ جو جنازے کی نماز ہوتی ہے، جنازے کی نماز، یہ بھی واجب علی الکفایہ ہے۔ اگر حکم دے دیا جاتا کہ جس محلے کے اندر، جس گلی کے اندر، چلو محلے کو چھوڑو، گلی کے اندر لے لو، جس گلی کے اندر کوئی جنازہ ہو جائے، سارے گلی والوں کے اوپر لازم ہے کہ وہ نماز پڑھیں۔ اور اب کم نماز نہیں پڑھتے، بیٹا بھی نماز نہیں پڑھتا، باپ کا جنازہ اندر رکھا ہوا اور بیٹا باہر ہے، باپ کا جنازہ اندر رکھا ہوا ہے، بھائی کا جنازہ اندر رکھا ہوا ہے، اور دوسرا بھائی باہر کھڑا ہوا ہے۔ اگر حکم ہو جاتا شریعت کا کہ نہیں، محلے والوں، گلی والوں، سب کے اوپر واجب ہے کہ نماز پڑھیں گے جنازے کی، تو بغلیں جھانکتے پھرتے بھاگ جاتے، گلیاں چھوڑ کے بھاگ جاتے، گلیاں چھوڑ کے بھاگ جاتے۔ جیسے کہ آج کرونا آیا تو کرونا کی وجہ سے نعشوں کو چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں، نعشوں کو چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں، اپنے لوگ نہیں لیکن دوسرے تو بھاگ رہے ہیں۔ ہاں، ہمارے لوگ تو نہیں بھاگتے الحمدللہ، لیکن دوسرے لوگ تو بھاگ رہے ہیں، چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں۔
ارے بھائی تم سنبھالتے رہو. اب سنبھال لیں، اللہ تعالیٰ پیدا کر رہا ہے ایسے لوگ بھی ہمارے میں سے کہ جو اس کو نعشوں کو سنبھال رہے ہیں اور ان کا سارا انتم سنسکار جو ہوتا ہے وہ سب کچھ کر رہے ہیں. تو یہ ہے واجب علی الکفایہ. واجب علی الکفایہ کہ بھئی چند آدمیوں نے اگر نماز جنازہ پڑھ لی بھیا سب کی طرف سے ہو گئی ادائیگی. ہے شریعت کا حکم آسان؟ ہے شریعت کا حکم رحمت کا بھرا ہوا؟ یہ رحمت ہے، رحمت کو سمجھو. ہاں، اور مجھے تو یہ جو صورتیں نظر آ رہی ہیں یہ جنتی روحیں نظر آ رہی ہیں. جو نوجوانوں کے چہروں کے اوپر میں داڑھی دیکھ رہا ہوں مجھے خوشی ہو رہی ہے اور یہ محسوس ہو رہا ہے کہ یہ جنت کی روحیں یہاں موجود ہیں. جنت کی روحیں موجود معلوم ہو رہی ہیں کہ یہ جنتی صورتیں نظر آ رہی ہیں کہ جن کے چہروں کے اوپر داڑھیاں ہیں اور نوجوان ہیں، نوجوانی کے عالم میں داڑھی رکھے ہوئے ہیں. خوبصورت داڑھیاں نظر آ رہی ہیں. اللہ تعالیٰ اور مزید ترقی عطا فرمائے اور سب کو توفیق دے کہ داڑھیاں رکھیں. سب داڑھی رکھیں، نوجوان بھی رکھیں، بوڑھے بھی رکھیں. سب کو داڑھی رکھنی چاہیے. آپ کی داڑھی کیا ہے بھائی؟ اب اس سے بھی پوچھ لو جیسے یہ بتلا رہا ہوں میں کہ تراویح ہے، یہ بھائی یہ واجب ہے. یہ سنت مؤکدہ ہے. خالی سنت مت کہہ دینا اور خالی سنت کہہ کر کے مذاق اڑا. میں سنتی تو ہے، مولوی کہتے رہتے ہیں خامخواہی. یہ مولویوں کی بکواس ہے. خالی سنت کہہ کر کے اس کا مذاق اڑانا دین سے خارج ہو جائے گا، اسلام سے خارج ہو جائے گا. ایمان نہیں رہنے کا اس شخص کا جس نے ایک سنت کا مذاق اڑایا. تو بھیا یہ کیا چیز ہے؟ سنت مؤکدہ ہے. اور مؤکدہ علی الکفایہ نہیں ہے کہ بھائی اس نے مظہر نے رکھ لی یا ہمارے یہ نوجوان ہے اس نے رکھ لی، جنس والا اس نے رکھ لی، جو کہ بھائی اس نے رکھ لی تو سب کی طرف سے ہو گئی، سارے محلے کی طرف سے ہو گئی. ایسا نہیں ہے. ہر ایک کے اوپر سنت مؤکدہ، ہر ایک کے اوپر. ہاں، ہر ایک کے اوپر ہے سنت مؤکدہ. جن کی داڑھیاں نہیں ہیں ان کو چاہیے داڑھیاں رکھیں، بڑھائیں. ایک مشت سے کم نہ رکھیں داڑھیاں. بوڑھے ہو رہے ہیں اور داڑھیاں نہیں رکھتے. جب خدا کے سامنے پیشی ہوگی اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر کے اوپر اپنے دستے مبارک سے اپنے نورانی اور مبارک ہاتھوں سے جام کوثر پلا رہے ہوں گے اور وہاں سے ہمیں دھکے دیے جائیں، اللہ اللہ، اگر ہمیں وہاں سے بھی دھکے مل گئے تو ہمارا کہاں ٹھکانہ ہوگا. اس لیے بزرگوں اور دوستوں، عزیز نوجوانوں، ہوش میں آ جاؤ، اللہ کو مناؤ اور زیادہ سے زیادہ شریعت حقہ کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرو. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.